الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ پاک جل جلالہ قرآن عظیم شان میں فرماتے ہیں کہ مومن لوگ کامیاب ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کا لفظ قرآن عظیم شان میں کئی مرتبہ کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، جیسے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا۔ تو خشوع کے لفظ کے علماء نے مختلف معنی کیے ہیں۔ یہاں معنی یعنی کہ رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی تو تم خفی آواز کے سوا کوئی آواز نہ سنو گے۔ پھر فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، ان کی عاجزی اور بڑھ جاتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کوئی بول نہیں سکے گا، سب گنگے ہو جائیں گے۔ سکون الجوارح، اعضاء کے اندر سکون ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ خشوع الضراعۃ واکثر ما یستعمل فیما یوجد علی الجوارح، کہ جوارح کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں روح البیان میں سہل بن عبداللہ کا قول ذکر کیا ہے کہ لا تکون خاشعا حتی تخشع کل شعرۃ علی جسدک وہذا هو الخشوع المحمود۔ اس وقت تک بندہ خشوع والا نہیں ہو سکتا جب تک جسم کے ہر بال میں خشوع نہ آئے، اور یہ خشوع محمود ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمازی کو نماز میں داڑھی کے ساتھ کھیلتے دیکھا تو فرمایا لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی سکون ہوتا اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ اللہ کی عظمت کی وجہ سے اتنا بندہ مرعوب ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ اس کی تفصیل یوں بیان کرتے ہیں المحبت شجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ محبت شجرہ طیبہ کی مانند ہے، جڑیں نیچے تک اور اس کی شاخیں آسمان تک۔ وثمارها تظہر فی القلب واللسان والجوارح، اور جو اس کا پھل ہے وہ اعضاء، جوارح اور زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ جیسے کہ دلالت کرتا ہے دھواں آگ پر، اور جیسے کہ پھل جو ہے وہ دلالت کرتا ہے درختوں کے اوپر۔ یہ کیفیت دل کے اندر خشوع کا پھل ہوتی ہے۔ جب خشوع حاصل ہو تو پھر انسان تکبیر اولیٰ کے کہنے کے بعد اللہ کے سامنے یا مسجد کے اندر قدم رکھتے ہی انسان کے اوپر ایک رعب طاری ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو چہرہ انور زرد ہو جاتا تھا، پیلا ہو جاتا تھا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کبھی بڑی جنگوں کے موقع پر کبھی نہیں گھبرائے، یہاں ایسے گھبراتے ہیں۔ فرمایا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ میں کس شہنشاہ کے دربار میں حاضری دیتا ہوں، تو ان کو عظمت الہی کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے مصلی پر کھڑے ہو کر ان کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے تھے، اچانک بلال کی آواز آتی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مسجد کی طرف جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ اللہ کی عظمت دل میں آ جاتی تھی کہ میرے مالک نے مجھے طلب کر لیا ہے۔ اور اگر دل میں خشوع ہو تو پھر آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا یہ اس کے ثمرات ہیں۔ گریہ زاری کی وجہ سے آنکھیں بہتی رہتی ہیں۔ کیوں دل جلوں کی لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہوں، ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو۔ اور یہ تواضع کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے خشوع کا لفظ، جیسے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، بے شک یہ نماز بھاری ہے مگر خشوع کرنے والوں کے اوپر۔ خشوع والوں کے لیے نماز جو ہے پھر وہ یعنی عاجزی والوں کے لیے جو ہے نماز آسان ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اذا دخلت الصلاة فهب لي من قلبك الخشوع ومن بدنك الخضوع ومن عينك الدموع فإني قریب۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے دل سے مجھے خشوع دو، بدن سے خضوع دو، اور آنکھوں کے اندر آنسو ہو، فإني قریب، تو پھر میں قریب ہوں تمہارے۔ خشوع اکابرین امت کی نظر میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیس الخشوع فی الرکاب انما الخشوع فی القلوب، سواری میں خشوع نہیں ہوتا، خشوع تو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الخشوع فی القلب ان تلین کتفک للرجل المسلم، جب دل میں خشوع ہوتا ہے تو مسلمان بھائی کے لیے انسان کے کندھے جھکا دیتا ہے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ
فرماتے ہیں الخشوع تذلل القلوب للعلام الغیوب، خشوع اللہ تعالیٰ کے لیے دل کو جھکانا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یلتئم من التعظیم والمحبہ، اللہ کی تعظیم و محبت میں اچھا ہونا ہے۔ سہل تستری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من خشع قلبہ لم یقرب منہ الشیطان، جس کے دل میں خشوع ہوتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ ابو یزید المدنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما اول ما یرفع عن هذه الامہ الخشوع، سب سے پہلے اس امت سے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہوگا۔ آج دیکھو کہ نماز کے اندر خشوع بہت کم ہو چکا ہے، دعا کرو اللہ پاک ہمیں نماز کے اندر تمام عبادات کے اندر خشوع خضوع نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔